طلاق نے اسے توڑا نہیں بلکہ اللہ نے اسے اسی ذریعے جگایا۔ آج میں ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید بہت سے لوگ سننا نہیں چاہتے، مگر جو درد میں ہیں انہیں سننی چاہیے۔ طلاق، یہ لفظ سننے میں ہی کتنا بھاری لگتا ہے، اور جو اس در سے گزرے ہیں ان کے لیے یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک پوری زندگی کا ٹوٹ جانا لگتا ہے۔ مگر آج میں تم سے ایک الگ اینگل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ طلاق نے اسے توڑا نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے اسی ذریعے جگایا۔ درد ہوا، جھکنا پڑا، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑا، مگر وہ تباہ نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی کبھی جو نقصان لگتا ہے وہ اصل میں ایک پردہ فاشی ہوتی ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کیا تھا جو تم خاموشی سے برداشت کرتی رہی تھی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ سوچو اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کا دل کبھی کبھی وہ چیز نہیں سمجھ سکتا جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اور اللہ وہ دیکھتا ہے جو آگے ہے۔ ہر جو ختم ہوتا ہے وہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ حفاظت ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ ایک نیا رخ ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اس دعا کا جواب ہوتی ہے جو تم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر مانگی تھی، اور تم سوچ رہے تھے کہ اللہ سن نہیں رہا، مگر وہ سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اور اس دعا کا جواب اس نے اس طرح دیا جس طرح تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد روح ایک عجیب سی بے قلبی میں ڈوب جاتی ہے، کیونکہ تم ایک انسان سے نہیں، ایک عادت سے، ایک سلسلے سے، ایک دستور سے جڑی ہوئی تھی۔ صبح اٹھنا، اس انسان کا سوچنا، زندگی کا ایک روٹین بنانا، یہ سب اچانک ختم ہو جاتا ہے، اور دل کہتا ہے یہ سب یاد کرو، اس لیے یاد آتا ہے وہ، چاہے وہ رشتہ تمہارے لائق تھا ہی نہیں۔ تو یاد آنے کو ضرورت مت سمجھو، جو ٹوٹا وہ تیری زندگی نہیں تھی، وہ تیری وہ صورت تھی جو اپنی قدر سے کم پر راضی تھی۔ تو یاد آنے کو ضرورت مت سمجھو، جو ٹوٹا وہ تیری زندگی نہیں تھی، وہ تیری وہ صورت تھی جو اپنی قدر سے کم پر راضی تھی۔ اور اللہ نے سوچا نہیں میری بندی تو اس سے زیادہ کی حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھ سکتا تھا وہ تمہارے لائق تھا ہی نہیں۔ اب تم زیادہ صاف دیکھتی ہو، آہستہ سوچ سمجھ کر چلتی ہو، بہتر چنتی ہو، کیونکہ درد نے وہ کچھ سکھایا جو آرام نے کبھی نہیں سکھایا تھا۔ قرآن میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ 2 بار کہا، 2 بار، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تم بھولنا نہیں۔ اللہ نے اسے ہٹایا نہیں تمہیں خالی چھوڑ کر، اس نے ہٹایا تاکہ کچھ بہتر کے لیے جگہ بنے۔ سوچو مریم علیہ السلام کو اکیلی تھیں، درد میں تھیں، کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، مگر اللہ نے کہا نہیں، رک جاؤ، میں یہاں ہوں، اور پھر اللہ نے انہیں وہ دیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارا بھی ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے، ضرورت ہے تو بس اس پیڑ کو ہلانے کی۔ تم دوبارہ نہیں شروع کر رہی، تم زیادہ سمجھداری کے ساتھ شروع کر رہی ہو، اور صرف اسی ایک فرق سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ پہلی والی عورت نہیں رہی، وہ عورت اب جانتی ہے کہ اپنی قدر کیا ہے، وہ عورت اب جانتی ہے کہ اللہ کا بھروسہ انسان کے بھروسے سے بڑا ہوتا ہے، وہ عورت اب جانتی ہے کہ ٹوٹ جانا اور مٹ جانا الگ الگ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اگلا فیصلہ بالکل الگ ہوگا۔ تو اگر آج تم درد میں ہو، رونا، اللہ کو آنسو دکھانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری سن لوں گا۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو۔